سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں بدترین انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی برادری کی طرف سے فوری اقدامات پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغان عوام کو امداد دینے والے مختلف ملکوں کی طرف سے فوری اور پائیدار بنیادوں پر انسانی اور مالی تعاون یقینی بنانے کے لیے تنظیم کے اندر فعال رابطہ قائم کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے اس اہم اجلاس کی میزبانی کرنے پر پاکستان کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد کے عزم کی تجدید ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس میں شریک OIC کے رکن ملکوں، یورپی یونین اور امریکہ کے مندوبین پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کا سخت نوٹس لیں۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ فلپائن میں تباہ کن سمندری طوفان سپر ٹائفون رائے سے ہلاکتوں کی تعداد 75 ہو گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں سنگین انسانی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری اور وسط مدتی حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 17ویں غیر معمولی اجلاس کی افتتاحی نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ افغان عوام کی مدد اور ان کی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے وسط اور طویل مدتی اقدامات کے حوالے سے اسلامی ترقیاتی بینک کی تجویز سے متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ افغانستان انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے، وہاں انسانوں کا پیدا کردہ بدترین بحران سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری خصوصاً اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ No country has suffered as much as کسی ملک نے بھی اتنے مصائب نہیں جھیلے ہوں گے جتنے افغانستان نے 40 سالہ خلفشار کے نتیجے میں برداشت کیے ہیں، اور پھر حالیہ بدترین خشکسالی نے ملک کی 75% آبادی کو متاثر کیا ہے۔ پھر 15 اگست سے قبل ملک کی نصف آبادی کا خطے غربت سے نیچے چلے جانا، سالوں پر محیط بدعنوان حکومت، 75% بجٹ کا بیرونی امداد پر انحصار جیسے مصائب بھی شامل ہیں۔ اگر عالمی دنیا نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ انسان کا پیدا کردہ سب سے بڑا بحران ہوگا جو کہ ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ ہم اسلامی تعاون تنظیم کے اراکین پر اس حوالے سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ محض افغانستان کی صورتحال نہیں ہے بلکہ ان کی امداد کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ but it's a religious duty to help them. وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کو انسانی حقوق کے معاملات کو انسانی امداد سے الگ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو مدد کی فراہمی میں پہلے ہی تاخیر ہو چکی ہے کیونکہ سخت سرد موسم کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کرونا وائرس سے بھی متاثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری افغان عوام کا بھی احساس کرے۔ اس سے پہلے اپنے خیر مقدمی کلمات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان عوام کی مدد کے لیے مجوزات 6 نکاتی عمل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلامی تعاون تنظیم اور دوسرے امداد دینے والے ملکوں کی طرف سے افغان عوام کی مدد کے لیے وعدوں کی پاسداری سمیت فوری اور پائیدار انسانی امداد کے لیے OIC کو متحرک کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں افغان نوجوانوں کے لیے تعلیم، صحت، تکنیکی اور فنی مہارتوں جیسے شعبوں میں دو طرفہ یا اسلامی تعاون تنظیم کے ذریعے سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ اور عالمی مالیاتی اداروں کے ماہرین پر مشتمل ایک گروپ قائم کیا جانا چاہیے جو بینک کاری کے نظام اور افغان عوام کے لیے سرمایہ کی آسان فراہمی میں سہولت کے لیے طریقہ کار پر غور کرے۔ The OIC, since the very beginning of Afghan crisis, has stood firmly. اسلامی تعاون تنظیم ابتدا سے ہی افغان بحران کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالمی ادارے خوراک نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں بدترین انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اسی وقت سے اسلامی تعاون تنظیم بھرپور طریقے سے متحرک ہو گئی ہے۔ یہ وقت ہے کہ اجتماعی کوششیں کی جائیں۔ یہ امداد روکنے کا وقت نہیں ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس موقف سے متفق ہے کہ انسانی امداد پیش کی شرائط کے بغیر فراہم کی جانی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کا یہ اجلاس افغانستان کے عوام کی مدد کے حوالے سے عزم کی تجدید کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سیاسی اور معاشرتی اشتراک خواتین اور لڑکیوں سمیت انسانی حقوق کے احترام اور دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق عالمی برادری کی توقعات پر پورا اترنے میں مدد کے لیے افغان عوام سے رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ افغانستان میں خطرناک انسانی اور اقتصادی بحران کے خدشے کی نشاندہی کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ امداد روکنے کے بجائے مشترکہ امدادی ہاتھ آگے بڑھانے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ انسانی امداد کسی شرط کے بغیر فراہم کی جانی چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اپنے تاثرات میں کہا ہے کہ OIC نے ہمیشہ افغان عوام کی مدد کی ہے اور افغان عوام کو درپیش مسائل کے تناظر میں اس کے رکن ممالک پر انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ کابل میں اسلامی تعاون تنظیم کے مشن کے ذریعے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغانستان دوبارہ کبھی بھی دہشت گردی کا محفوظ ٹھکانہ نہ بنے۔ انہوں نے اس اہم اجلاس کی میزبانی کرنے پر پاکستان کو سراہتے ہوئے کہا کہ اجلاس پوری اسلامی برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولس کیوسوگلو نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ افغان عوام کے ساتھ یکجہتی ہماری اخلاقی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ ہے۔ عوام کی مدد کے لیے بین الاقوامی امداد کو فعال بنانے میں اسلامی تعاون تنظیم اپنا فعال اور رہنما کردار ادا کرے۔ اس سے پہلے افغانستان کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کا 17واں غیر معمولی اجلاس قومی اسمبلی ہال اسلام آباد میں شروع ہوا۔ اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک، غیر رکن ممالک اور عالمی اداروں کے 70 سے زائد مندوب شرکت کر رہے ہیں، جن میں وزارتی سطح کے 20 اور نائب وزیر کی سطح کے 10 مندوب شامل ہیں۔ توقع ہے کہ غیر معمولی اجلاس میں ایک مشترکہ قرارداد منظور کی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا اجلاس کے اختتام پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے لیے 9,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن اور تقریباً 29,000 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ ووٹ ڈالنے کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ آج لکی مروت میں ٹرالر اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 4 خواتین زخمی ہو گئیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں و کشمیر شاخ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے اسلامی تعاون تنظیم کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال کی طرف مبذول کرائی ہے۔ اسلام آباد میں OIC کے ممبران امریکہ اور مغربی رہنماؤں کے نام ایک خط میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بدامنی کا نوٹس لیا جائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع سری نگر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ فلپائن میں سمندری طوفان سپر ٹائفون رائے سے ہلاکتوں کی تعداد 75 ہو گئی ہے۔ یہ طوفان جمعرات کو ملک کے جنوب مشرقی جزیروں سے ٹکرایا تھا۔ علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ روس کے حملے کی صورت میں یوکرین کے دفاع کے لیے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے فوج بھجوائے جانے کے امکانات بہت کم ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر برسبین کے شمال کے ساحل پر آج ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی حصوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں سموگ اور شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 24، پشاور 13، کوئٹہ 15، گلگت 9، مری 12 اور مظفر آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں موسم شدید سرد اور جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 5 -0، پلوامہ 2 اور بارہمولہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں بدترین انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی برادری کی طرف سے فوری اقدامات پر زور دیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے اس اہم اجلاس کی میزبانی کرنے پر پاکستان کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد کے عزم کی تجدید ہوئی ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा की